وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال الله تبارك وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قرآن میں بیان پروردگار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. مجھے اس چیز کا علم ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سارے حضور کے عاشق بیٹھے ہیں اور اس بات پر سب کا پختہ یقین ہے، لیکن ساتھ مل کر کے پڑھو گے تو حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے گی. قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی پہ سارا اونچی پڑھو. میرے نبی پہ سارا دارو. مولا علی کے صدیقے صدیق پر میں قربان. مولا علی کے صدیقے صدیق پر میں قربان. ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے. ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے. میرے نبی پہ سارا
مل کر کے پڑھو میرے نبی پہ سارا دارو تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو میرے نبی پہ سارا دارو نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا لیکن پہلے پیارا حق چار یار ہے لیکن پہلے پیارا حق چار یار ہے میرے نبی پہ سارا مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے آمین بولو آمین با ادب با مراد بے ادب بے مراد مراد ملتی تب ہے جب انسان با ادب ہو جائے تبھی تو عرض کر رہا ہوں مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے ہے با ادب جو قاسمی تو بیڑا ہی پار ہے با ادب جو قاسمی تو بیڑا ہی پار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے تمام تر عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمنہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم غسار جہاں سیاہ لا مکاں والی کون و مقام رب کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع المذنبین ختم الرسول مولائے کل خاصائے خاصان رسول شیما کی ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए, आपकी पाकीज़ा आल के लिए, आपके असहाब के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे मोहब्बत करने वालों, इश्क करने वालों, प्यार करने वालों पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और बयान करने के बाद अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और सुनने के बाद आप तमाम सामीन को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारी आज की इस हाज़री को खालिक कायनात, मालिक कायनात मकबूल व मंजूर फरमा करके हम सबको जन्नतुल फिरदौस भी अता फरमाए, जन्नत में हुजूर का पड़ोस भी अता फरमाए। गुज़श्ता जुमा गुफ्तगू जिस जगह पर हमने छोड़ी थी, आज उसी जगह से इब्तदा करते हैं। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम आपकी हयात तय्यबा और आपकी आज़माइशों के हवाले से गुज़श्ता चंद जुमों से गुफ्तगू चल रही है। इसकी वजह क्या है? हम क्यों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना ज़िक्र करते हैं? महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बेइज्जत, मेरा दुनिया में आना, ये मेरे बाप इब्राहीम की दुआ है। मेरा दुनिया में आना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। मैं इब्राहीम, अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ, बन करके आया हूँ। और आप खलीलुल्लाह हैं और आपकी कई ऐसी सुन्नतें हैं कि जिन्हें हमारे लिए शरीयत बना दिया गया है, जिन पर अमल करना हम पर वाजिब है, हम पर ज़रूरी है। और उनमें सरे फहरिस्त जो सुन्नत है, अगर मैं सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस सुन्नतों को ही बयान करना शुरू कर दूं कि जो आपके ज़िंदगी के अंदाज थे, जो आपका तर्ज़ ज़िंदगी था, हमारे ऊपर किस अंदाज में अल्लाह ने शरीयत बनाई है और हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में और ज़िंदगी में कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम पूरा कर रहे हैं, तो शायद इसके लिए पूरा जुमा चाहिए, इससे भी ज़्यादा वक्त चाहिए। मैं सिर्फ इशारा करके चलता हूँ कि आज जो हम अपने बच्चों के खतने करते हैं, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो अपने पैदा होने वाले बच्चों के बालों को उतारते हैं, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये जो कुर्बानी अनकरीब हमारे पास आने वाली है, कुर्बानी के अय्याम जो करीब करीब हैं, यहाँ जानवर ज़िबा करना, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि ये जो हम जानवर ज़िबा करते हैं, जानवरों का खून बहा करते हैं और कुर्बानी देते हैं, ये क्या है, ये क्यों करते हैं? तो महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये मेरे बाप इब्राहीम की सुन्नत है अलैहिमुस्सलाम। तो हम इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं और गुज़श्ता चंद जुमा से मैं कर रहा हूँ और मुसलसल इस पर गुफ्तगू चल रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले और अल्लाह के उस हुक्म को पूरा करने के लिए कि पहली रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि मैं अपने रब की बारगाह के अंदर बकरियां ज़िबा कर रहा हूँ, बकरियों की कुर्बानी दे रहा हूँ। अगली रात अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में गाय ज़िबा कर रहे हैं, गायों की कुर्बानी दे रहे हैं। तीसरी रात ख्वाब आया कि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँटों की कुर्बानी दे रहे हैं, ऊँट ज़िबा कर रहे हैं। और जब चौथी रात आई तो फिर अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। 4 दिन मुसलसल कुर्बानी का ख्वाब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया।
اور میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ ہماری طرح کے خواب نہیں کہ کسی کا معنی ہوتا ہے کسی کا معنی نہیں ہوتا۔ کوئی خواب بامعنی ہوتے ہیں، کوئی خواب فضول ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے خواب ہیں کہ کچھ خوابوں کا مقصد ہوتا ہے، کچھ خوابوں کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن نبیوں کا ہر خواب حق ہوتا ہے، ہر خواب سچ ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضور کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا لوگو تم اگر وضو میں ہو اور سو جاؤ، تم نے ٹیک لگائی ہے یا لیٹ گئے ہو، ٹیک لگا کر کے تم سو گئے ہو، تمہاری آنکھ لگ گئی ہے، تو فرمایا تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ جاؤ، چلو ذہن میں بات آئی۔ اگر آپ نے ٹیک لگا کے سوئے ہیں یا لیٹ کر سوئے ہیں تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے اور آپ کا جسم کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہے، سوئے سوئے چاہے آپ کا سر گھٹنوں تک یا پاؤں تک بھی پہنچ گیا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ٹیک لگ گئی تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے، لیکن محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں لیٹ کر کے بھی سو جاؤں تو میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ محبوب کائنات نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تمہاری آنکھ بھی سو جاتی ہے، تمہارا دل و دماغ بھی سو جاتا ہے۔ فرمایا جب میں سوتا ہوں میری صرف آنکھ سوتی ہے، میرا دل و دماغ جاگ رہا ہوتا۔ اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں تو اسی ٹائم اللہ کی وحی کا نزول ہوا اور حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرا دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور نبیوں کا انبیاء کرام کا جو خواب ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، بولو سچ ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا ہے، پہلے بکریوں کا، پھر گائے کا، پھر اونٹوں کا، پھر بیٹے کا۔ میں صرف اشارہ کر کے آگے چلوں گا چونکہ یہ واقعہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تجھے اللہ کے رستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ساتھ سمجھاتا جاؤں، کبھی کبھار دین کے معاملے میں بچوں سے مشورے کر لینے چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا، لیکن اس مشورے میں نہ کی گنجائش نہیں تھی، نہ کی گنجائش نہیں تھی، گنجائش ہاں کی تھی، لیکن مشورہ کیا۔ بچوں سے بھی مشورہ کیا کریں، ہر وقت یہ نہ کہا کریں کہ میں ہوں وڈا، تینوں بہتا پتا ہے، تو چھوٹا ہے، میں دنیا ویکھی ہے، زندگی گال لئی ہے، تینوں بہتا پتا ہے میرے نالوں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار بچوں سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں حکم پھر اپنے ہی تھوپ دیں، یہ کلیدہ مسئلہ ہے کہ ہماری عادت ہے نا کہ نہیں جو میں کہہ رہے ہیں وہ کرو، اپنی مرضی نہیں چلانی، لیکن مشورہ کر لینا چاہیے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے دیکھا تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام بولے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اللہ نے جو حکم دیا بابا اس کو پورا کریں، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ میری طرف سے اگر جواب پوچھتے ہیں تو میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔
زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ حق چار فرمایا بابا جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کریں میری بات پوچھتے ہیں تو میں صبر کرنے والا ہوں گا میں فرما برداری کرنے والا ہوں گا ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ لیا اور لے کے چلے شیطان نے دوڑ لگائی کہ میں روکوں حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیطان سے تیز چل رہے تھے شیطان نے دوڑ لگائی آپ اور تیز اور شیطان کو پیچھے چھوڑا جب آگے جمرہ عقبہ پر پہنچے تو شیطان وہاں پہنچ گیا کہنے لگا ابراہیم کیا کر رہے ہو بھلا بڑھاپے میں ملی اولاد کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے کون سا عمل کرنے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے 7 روڑے مارے اللہ سانو بھی توفیق دے ویسے جا کے ماریے اوتھے بھی جا کے ماریے تے اتھے بھی شیطان نو ماریے اتھے سی شیطان دے یار بن جانے ہیں اوتھے جا کے پتھر مارن لگ جانے شیطان بھی کہندہ ہوئے گا تو اڈا بھی کوئی حال نہیں پاکستان چ میں نہ یاری تے اتھے پتھر یہاں ہر بات ہم شیطان کی مانتے ہر بات شیطان کی کیونکہ شیطان خواہشات کو مزین کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان گناہ والے اعمال کو مزین کرتا ہے خوبصورت کرتا ہے اس میں لطف پیدا کرتا ہے اور ہم شیطان کے پیچھے لگ کر کے لطف والے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے 7 پتھر مارے کنکر مارے پھر وہ جمرہ وسطیٰ پہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکر مارے اور وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ منہ کے بل لٹا دیا اور وہاں قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے توجہ کرو کہ عمل اماں حاجرہ کریں تو اللہ کے تسی بھی کرنا ہے نہیں سمجھے صفا مروہ دی سے آئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اما حاجرہ دوڑ رہی ہیں ادھر 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 اللہ کہتا ہے اے اللہ دیاں نشانیاں نے تم نے بھی کرنا ہے کوئی حج پہ جائے عمرے پہ جائے کرنا پڑے گا اور جب پتھر مارے ہیں اللہ فرماتا ہے جیڑا بھی حج کرن جاوے انج پتھر مارے حج دا رکن بنا دیتا ہے عمل ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو تم نے بھی اپنانا ہے اس پر تم نے عمل کرنا ہے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہے اور منہ دوسری طرف کیا یہ نہ ہو کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے دل پگھل جائے دل نرم ہو جائے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سخت دل کے مالک نہیں تھے نرم دل کے مالک تھے یہ نہ ہو کہ دل پگھل جائے منہ دوسری طرف کیا ہے آنکھیں بند کی ہیں چھری چلا دی بیٹے کو لٹا کے منہ دوسری طرف فرما کے چھری کو چلایا ادھر سے آواز آ گئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اسماعیل سائیڈ پر کھڑے ہیں ادھر جانور ذبح ہوا کوئی کہتے جنت کا جانور تھا یہ بینڈا جنت سے آیا ہوا کوئی کہتے پہاڑ سے آیا کوئی کہتے جو حبیل نے قربانی کی تھی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کی وہ مینڈا جنت میں چلا گیا وہ مینڈا آیا تھا اللہ اچھا ایک گل دسنا حاجی صاحب سر جی بچپن تو سانو دسیا گیا ہے کہ دمبا ذبح ہویا ہے انجن او چکی والا دمبا ذبح کیتا ہے دمبا آیا جنت جو دمبا آیا بچپن تو سانو یہی سنایا گیا ہے لیکن اللہ دی قسم کھا کے کہنا کسی حدیث دی کتاب تو دمبا نہیں ملتا میں نے بڑا مطالعہ کیا حدیث کا کسی بھی حدیث کی کتاب میں دمبا نہیں ہے
مینو لگتا ہے دمبے کا گوشت چونکہ اتنا لذیذ نہیں ہوتا بکرے کے مقابلے میں، تو دمبے وکتے نہیں ہونے. انہیں کیا ابراہیم علیہ السلام دے کھاتے جو دمبا پاؤ چلے سے بانے وکے گا تو صحیح. ہاں ہمارے لوگ یہی کرتے ہیں نا، جڑی چیز نہ وکدی ہوئے اتنے لکھ دیں نے المدینہ ملک شاپ. چلو انج دودھ نہیں وکدا مدینے دا نام لکھو انج تے وکے گا نا. المکہ تکا شاپ، چلو تکی انج نہیں وکدے مکے دا نام لاؤ وک جائے گا. نہیں تسی رہن ہی دے ہو. انج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم نے جتنے غلط کام کرنے ہوتے ہیں اس کے اوپر لیبل اسلام کا لگا دیتے ہیں. چلو ویسے کام نہ چلے اسلام کا لیبل لگائیں گے پھر تو چلے گا نا. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں حقیقت بات ہے، جہاں پہ لیبل جتنا زیادہ اسلام کا ہو نا، اکثر دیکھا گیا ہے اللہ ماشاءاللہ کئی بھی ٹھیک بھی ہوں گے، میں سب کو نہیں کہتا، لیکن اللہ ماشاءاللہ کو ٹھیک ہوتا ہے. وگرنہ اکثریت یہ ہوتی ہے کہ جہاں اسلام کا لیبل زیادہ ہوتا ہے اندر دو نمبری ہونی زیادہ ہوگی. جس دودھ کی دکان پہ لکھا ہو نا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور جہاں پہ لکھا ہو کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اتنے سب تو زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے. بڑا لکھا ہوتا ہے حدیث کو کہ فرمان مصطفیٰ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور ملاوٹ سب سے زیادہ اسی پہ ہو رہی ہوتی ہے. عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا ہم سے نہیں، سب تو زیادہ رشوت ہی ہوتے جلدی. یعنی کہ لیبل لگا کے ہم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. دمبے کا ذکر مجھے احادیث میں نہیں ملا، قرآن میں ہے بڑا ذبیحہ، بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑا ذبیحہ تھا. احادیث میں مینڈے کا ذکر ہے، مینڈے کا، بڑے سینگوں والا مینڈا. اور مینڈا وہ ہوتا ہے جس کے سینگ ایسے گول ہوتے ہیں. کبھی دیکھا گول سینگوں والا مینڈا؟ یہ عام بکرا نہیں، عام بکرے کے سینگ سیدھے ہوتے ہیں. جو مینڈا ہوتا ہے اس کے سینگ گول ہوتے ہیں، جیسے وہ بڑا بیل جنگلی بیل ہوتا ہے اس کو مینڈا کہا جائے. باقی قربانی جائز ہے، دمبے کی بھی جائز ہے، بکرے کی بھی جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہے وہ مینڈا ہے، گول سینگوں والا بکرا، اور اس کی چکی نہیں ہوتی، وہ مینڈا ذبح ہوا. اور میں نے احادیث میں یہاں بھی پڑھا ہے، اب توجہ کرنا، جس مینڈے کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا اس کے سر کو اتار کے کعبۃ اللہ کی ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا. جو بھی حاجی جاتے تھے وہ دیکھتے تھے، واہ اے مینڈا ہے جڑا ابراہیم علیہ السلام دے ہتھوں ذبح ہویا ہے. برکت کے لیے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے اللہ والوں کے ہاتھ سے چھری بھی چلی ہو تو اس کی برکت ہوتی ہے، ہوتی ہے اس کی برکت. اگر ایسا نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہوا جو مینڈا ہے اس کا سر کبھی بھی کعبۃ اللہ کے ساتھ نہ لگایا جاتا. اور برکت اتنی تھی کہ حضور کے زمانے تک وہ سر ویسے لگا رہا، خراب نہیں ہوا. مگر آپ بکرا کا سر رکھ دو میرا کہ ایک ہفتے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں. حضور کے زمانے تک وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ سر لگا رہا، خراب نہیں ہوا. اور پھر حضور نے بھی نہیں اتارا، حضور نے غلاف ڈال دیا. صدیق اکبر کے دور میں بھی لگا رہا، عمر فاروق کے دور میں بھی لگا رہا، عثمان غنی کی خلافت کے دور میں بھی لگا رہا، مولا علی کی خلافت کے دور میں بھی لگا رہا، امام حسن کے دور میں بھی لگا رہا. اللہ اکبر. پھر جب یزید نے حملہ کیا، مکے اور مدینے میں حملہ کیا، واقعہ حرا اس کو کہا جاتا ہے. واقعہ حرا میں اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، 3 دن تک اذان اور نماز نہیں ہوئی تھی. کعبۃ اللہ پہ بھی اس نے حملہ کیا، مدینے پہ بھی اس نے حملہ کیا، اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگا دی. جب اس نے غلاف لگائی تب وہ سر جلا تھا.
وہ مینڈے کا جو سر ہے، جب واقعہ حرہ میں اس نے یزید نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی تھی، وہ تب جلا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر اس وقت تک کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا رہا، لیکن اس کا بگڑا کچھ نہیں۔ وہ ظالم یہ حرکت نہ کرتا تو آج بھی حاجی اس کی زیارت کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا تھا وہ مینڈا تھا، دمبا نہیں۔ آئندہ کوئی یہ نہ کہے کہ دمبا آیا تھا، دمبا ذبح ہوا، دمبا ہوا ہی نہیں، مجھے حدیث سے کہیں نہیں ملا۔ مینڈا ذبح ہوا، گول سینگوں والا مینڈا ذبح ہوا، اور اس کے سر کو پھر کعبۃ اللہ کے ساتھ لگایا گیا۔ اس عظیم عمل کے اوپر خالق کائنات، مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارک دی۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، ابراہیم تمہیں سلام ہو۔ یہ مکمل ہوا واقعہ۔ پھر خالق نے فرمایا میرے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لو، کچھ وقت گزرا، عرصہ گزرا، میرا گھر بناؤ، میرے گھر کو تیار کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث کو لے کر کے آئے، فرمایا فقال یا اسماعیل ان ربک امرنی ان ابنی له بیتا۔ فرمایا اسماعیل اللہ کا حکم آ گئے، اللہ کا امر آ گئے، اللہ فرما رہا ہے میرا گھر بناؤ، میرا گھر تیار کرو۔ یعنی اللہ کے گھر کو بنانا یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ اور آؤ ساتھ ایک حضور کا فرمان بھی سناؤں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کا گھر بنائے، اللہ کا گھر تیار کرے، اور میرے نبی نے ایگزامپل دی، مثال دی۔ آقا نے فرمایا کوئی اللہ کا گھر ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ بنائے، پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اب یہ مثال دی حضور نے۔ اب پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد تو کوئی نہیں نہ بنائے، لیکن حضور نے یہ مثال دی ہے کہ کوئی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کا گھر بنائے۔ کیا مطلب؟ کوئی تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دے، پاویں پوری مسجد بنائے، پاویں تھوڑا جا حصہ بھی کیوں نہ پا دے، اللہ ان دے واسطے بھی جنت اندر محل تیار کر دے گا۔ فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا۔ تو اس لیے جتنا حصہ ہو ڈال دیا کرو، کوئی گل نہیں، اس ساری دولت اتھی رہ جانی۔ نہ تو کفن کے اندر جیب ہوتی ہے، نہ ہی قبر میں تجوری ہوتی ہے۔ کفن میں بھی جیبیں کوئی نہیں لگی ہوتی، اور قبر کے اندر بھی کوئی تجوریاں نہیں ہوتی میرے بھائی، سب یہاں رہ جاتا ہے۔ ادھر سانس تیرے بند ہونے کی دیر ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، اور غیر نہیں لوٹتے، اپنے ہی لوٹ دینے۔ غیروں کو کیا پڑی ہے؟ اپنے ہی تیری سب تو پہلے کڑی لان گے، پھر انگوٹھی لان گے، تیرے کپڑے کٹن گے، جیباں پھولن گے، چابیاں لپن گے، تیریاں تجوریاں پھولن گے۔ غیر میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، اپنے مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔
میں نے تو ایسے ہی دیکھا, آپ لوگوں کا پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں. کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مکی جدو ساتی مٹی داؤں میں گوڑائی, مکی جدو ساتی مٹی داؤں میں گوڑائی, بیٹھے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے. مکی جدو ساتی مٹی داؤں میں گھوڑائی, بیٹھے میرے کول پھر سارے آنے رونائی. اپنے پرائے ساری بیلی چھٹی جانا جند میں اندر رہنا, حویلی چھٹی جانا اپنی انال ویلا لنگیا جو سونائی, دیکھے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے. تو اس لیے اللہ کے گھر میں خرچ کر لیا کریں, کوئی ایڈا مسئلہ نہیں, کوئی قیامت نہیں آن لگی, رہ اتھی جانا ہے سارا. جو خرچ کیا ہے وہی تمہارا ہے, جو اپنے آپ پہ خرچ کر لیا, جو کھا لیا, جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہی آپ کا ہے. پیچھے جو پڑا ہے چاہے اربوں روپے ہیں آپ کا کچھ نہیں. آج سانس بند ہو جائے کسی کو کیا خبر ہے, پیچھے گھروں میں رکھا ہوا جمع کیا ہوا کچھ آپ کا نہیں ہے. آپ کا وہی ہے جو آپ نے کھا لیا, جو پہن لیا, جو اللہ کی راہ میں دے دیا, بس. باقی تو انہوں کنے پوچھنا پا جی, تو انہوں تو 1 گھنٹے سے نکار رکھ دے اگلے, بندہ مر جائے کہنے چھیتی نو آؤ تو دفنا کے آؤ. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی, کہتا یہ جو 4 کندھے ہوتے ہیں میت اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, یہ غیر کیوں ہوتے ہیں؟ 4 پائی غیروں کے کندھے پہ کیوں جاتی ہے؟ وہ کہتا اپنے تو قبر کھود رہے ہوتے ہیں, اپنے تو قبر کھودنے میں مصروف ہوتے ہیں, 4 پائی غیر اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے حکم دیا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اسماعیل, اللہ کا حکم ہوا ہے میرا گھر بناؤ, میرے گھر کو تیار کرو. فرمایا انہو قد امرنی ان تعیننی علیہ, قال اذا افعل او کما قال فقام فجعل ابراہیم یبنی و اسماعیل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اس طرح اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری شریف کی حدیث پر, گھر بن رہا ہے, اللہ کا گھر تیار ہو رہا ہے, اس طرح پتھر اٹھاتے ہیں اور ہر پتھر پر فرماتے ہیں, ہر پتھر پر یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, اللہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مستری بھی نبی ہے, مزدور بھی نبی ہے, لیکن فکر پھر پڑا ہوا ہے, بن کعبہ رہا ہے. میں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں, بنانے والے بھی نبی, مزدوری کرنے والے بھی بولو نبی, بننے والا کعبۃ اللہ ہے, لیکن پھر بھی دعا ہو رہی ہے اللہ ساری محنت میں قبول کر لیں. کیا مطلب کہ جب نیکی کر رہے ہو عاجزی ہی کیا کرو.
یہ تو نہیں سوچیا کہ خلیل اللہ بنان والا، ذبیح اللہ پھڑان والا، بنن والا کعبۃ اللہ، یہ تو قبول ہی قبول ہے، کیڑی وڈی گل ہے؟ نہیں، ہر اینٹ پر، ہر پتھر پر اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیرا گھر تو بنا رہے ہیں لیکن اس کو قبول کر لے، اس کو شرف قبولیت سے بخشنا۔ میرے بھائی جب بھی نیکی کرو کبھی یہ مان نہ کیا کرو دوجا نہیں کردہ میں تے وڈی نیکی کر رہے ہیں، میں تے بڑا دین دا کم کر رہے ہیں۔ نیکی کر کے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اے نہ ہوئے اللہ ساڑی نیکی ضائع کر۔ ہم نیکی کر کے مان کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر تکبر اور فخر کرتے ہیں، تو پتہ ہی کوئی نہیں دیکھا میں کتنا کم کیتا۔ نہ میرے بھائی، نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کرنے کی توفیق تو نے دی ہے، اب اس کو قبول کر لینا، کہیں ہماری نیکی کو ضائع نہ کرنا، کہیں ہماری نیکی کو رائگاں نہ کر دینا، یہ نہ ہو کہ نیکی کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر ریاکاری آ جائے، فخر اور تکبر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہمارے منہ پہ مار۔ اور یہی سکھایا ہے ہم کہ دعا ہو رہی ہے اللہ قبول کرنا، اللہ اس کو قبول کرنا۔ اور پھر جب قبول ہو گئی، گھر بن گیا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب گھر تیار ہو گیا، گھر بن گیا، پھر ہاتھ اٹھا لیے ابراہیم نے بھی، اسماعیل نے بھی، اللہ گھر بنا دیا ہم نے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر یہی دعائیں ہو رہی ہیں اللہ قبول کر لے، ہم نے تیرا گھر تیار کر دیا ہے، اسے شرف قبولیت سے نواز دے، اسے اپنی بارگاہ میں منظور کر لے، قبول کر لے۔ اللہ فرمایا ابراہیم میرا گھر بنایا ہے، بندہ جدو مزدوری کرتا ہے تو پھر مزدوری تو ملتی ہے نا، تسی نہ لیندے ہو وہ کہ تسی بول دے ہی نہیں، لیندے ہو کہ نہیں لیندے، مزدوری تو بنتی ہے۔ اللہ کا گھر تیار کیا، اب مزدوری لینے کا وقت آیا، دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ فرمایا اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، اللہ اس گھر میں ہماری اولادیں آ کے تیرے سے معافی مانگے، اللہ ان کی معافی کو قبول کر لینا، تیرے سامنے توبہ کریں، ہاتھ پھیلائیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنا، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی اللہ جو بھی توبہ کرے نا اللہ توبہ قبول کر لیں، معافی قبول کر لیں۔ تبھی تو حضور نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پیدا ہونے والا پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔
پہلے دن کا بچہ جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے اس کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ جیڑا بھی توبہ کرے قبول کر لیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ مزدوری یہ چاہی دیئے کہ جیڑا تیرا سونا نبی ہے نا، جیڑا آنا ہے نا تیرا سونا پیغمبر، جن دے واسطے کائنات تو بنائی ہے، جن دے واسطے کائنات تو تیار کیتی ہے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے، بولو میرے نبی، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی، وہ آئے عرش سے واپس تو جام جاب آئی، آقا معراج تے گئے، دنیا دا نظام رک گیا، حضور نے پھر قدم ٹکایا، دنیا دا نظام پھر چلایا۔ وہ آئے عرش سے واپس تو جام جاب آئی، کیوں؟ جہاں کی ناظر کی ہے میرے نبی، جہاں کی ناظر کی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی۔ اللہ غالب زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ اس نبی کو میری اولاد میں بھیج دے، یہ انعام مانگا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مزدوری جو کعبۃ اللہ کو تیار کیا ہے، وہ مزدوری طلب کی ہے کہ وہ جو نبی ہے وہ میری اولاد میں آ جائے۔ کیوں؟ بڑے بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہو، ایک غلط سمجھاؤ، مزدوری منگنی سی ابراہیم علیہ السلام اپنے واسطے کچھ منگ دے۔ میں ایک غلط سمجھان لگا، آخری اخلے جملے نے اپنے واسطے کچھ منگ دے، کوئی دنیا منگ دے، کوئی دولت منگ دے، کچھ بادشاہت منگ دے، کچھ اور منگ دے۔ منگیا کی کہ محمد الرسول اللہ میری اولاد اندروں ہون صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ان دی وجہ کی ہے کہ پتر چنگے ہون تے پیواں نوں مان ہوندا ہے، پتر چنگے ہون تو پیواں نوں مان ہوندا ہے کہ میرا پتر بڑا چنگا ہے، میرا پتر بڑا کمال دا ہے۔ وہ کوئی باپ تھا نا، تو بیٹا جوان ہو گیا، اللہ نے اس کو عزت دے دی، اس کے شاگرد ہیں، آگے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، تو والد جب بھی آتا نا تو وہ اس کو ایسے بلاتا، اوے کاکا گل سن، اوے کاکا گل سن۔ ایک بار، دو بار، دو چار بار ہوا تو وہ گھر میں آیا، باپ سے بات کرنے کی ہمت تو نہ پڑی، وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں جی میں اپنے شاگردوں میں ہوتا ہوں، اللہ نے مقام دیا ہے، عزت دی ہے، بڑی شہرت دی ہے۔ تو ابو جی آتے ہیں، وہ آ کے پھر یہی کہتے ہیں، اوے کاکا گل سن۔ تو آپ ابو جی سے کہیں کہ ذرا، اب بچپن کی اور بات تھی، اب ذرا محبت سے ادب سے بلا لیا کریں تاکہ شاگردوں میں میری عزت نہ کم ہو۔ ماں نے باپ سے بات کی کہ بیٹا ایسے کہہ رہا تھا، وہ کہنے لگا مینوں نہیں پتا کہ میرے پتر دی عزت ہے، میں تے تاں انج بلانا تاکہ میرے پتر نو نظر نہ لگے۔
تاکہ میرے پتر نو نظر نہ لگے جدو میں انہوں کہنا نا کاکا گل سن تو وہ عاجزی آ جاتی ہے، میرا پتر نظر تو بچ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے باپ کو ہماری خبر نہیں، ساڑھے پیو نو پتہ کوئی نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ باپ دل رکھتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ماں محبت کرتی ہے لیکن ماں اپنی محبت جتاتی ہے، باپ اپنی محبت کبھی جتاتا نہیں ہے، لیکن باپ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ اگر وہ صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں نوجوانوں، اگر تہاڈے والد تہاڈے نال محبت نہ کردے ہون تو دسو پھر اس طرح دھوپ دے اندر تہاڈے واسطے محنت تے مزدوری کیوں کردے نے؟ لیکن باپ اپنی محبت کبھی جتاتا نہیں ہے۔ وہ صبح جب جاتا ہے تو بچوں کو سوئے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا ہے، رات کو آتا ہے تو بچے سوئے ہوتی ہیں، سوئے ہوئے کے منہ چومتا رہتا ہے۔ کبھی باپ کی محبت کی قدر کیا کرو، باپ کے سامنے کبھی بولنا نہ کرو۔ اولاد اچھی ہو تو باپ کو بڑا مان ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر۔ تیری دولت سے تیرے باپ کو کیا لینا دینا؟ تیری شہرت سے، تیرے پیسے سے، تیری زمین سے، تیری کوٹھی اور بنگلے اور گاڑی سے تیرے باپ کو کیا لینا دینا؟ وہ تو تیری محبت کے دو بھول کا بھوکا ہوتا ہے۔ محبت سے کبھی دو بول اپنی باپ کے ساتھ بول دیا کر، اس کو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اور تیرے سے کچھ نہیں چاہتا۔ تو فرمایا اللہ وہ جو تیرا نبی ہے بس وہ میری اولاد میں آ جائے، وہ ہماری اولاد میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے پورا فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محبوب کو مبعوث فرمایا۔ حضور مبعوث ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں۔ وڈی گل کیتی، میں وڈی گل کیتی ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ یہ خوش قسمتی نہیں ساڑی؟ بولو جی، خوش قسمتی ہے نا؟ ساڑا مقام نہیں ہے تو اور کی ہے؟ تو پھر آخر میں صدا میں ایسے لگاؤں اور رل کے پڑھو گے تو چس آ جائے گی۔ دنیا کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، دنیا کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے، ہم کو تو یہی کافی ہے، بولو سرکار رکھ لی نہ برم میرا محشر میں میرے آقا، محشر میں میرے آقا، جیسے ہیں میرے آقا، جیسے ہیں میرے آقا، نوکر تو تمہارے، جیسے ہیں میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، پنجتن کے کرانے کا میں جب سے ہوا نوکر، میں جب سے ہوا نوکر، اس وقت گھر میں میرے، اس وقت سے گھر اپنے وارے ہی نیارے، پنجتن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر، میں جب سے ہوا نوکر، اس وقت سے گھر اپنے بولو وارے ہی ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں، دنیا کو تو دنیا بھی لاکھوں ہی سہارے ہیں،
ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہماری ہے۔ وآخر